پہلے منمانی کی، تو نے شادی سے پہلے اللہ کو ناراض کیا، تو نے شادی سے پہلے کا زمانہ اللہ کی نافرمانی میں پورا کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے ڈونگے ویران ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا اللہ کے لیے اس کو دہن سے نکال دے، کل کو تو بھی ساس بنے گی، تیرے گھر میں بھی کوئی بہو آئے گی۔ آج اگر تو نے اپنی ساس کو بدنام کیا تو یاد رکھ کل کو تیری بہو تجھے بدنام کرے گی۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ بہنوں اللہ کے لیے اچھی تربیت کرو، پاکیزہ تربیت کرو، نورانی تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مددیں انتظار میں ہیں کہ یہ ہمارے آگے جھک جائیں، ہماری مان کر زندگی گزاریں، ہم ان کے لیے نصرت اور مدد کے فیصلے فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کے دین کے معین بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام ہو جائے پھر زکوٰۃ دیں گے، پہلے بچی کی شادی ہو جائے پھر حج کو جائیں گے۔ واہ، یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے یہ کام کریں گے پھر یہ کام کریں گے؟ یہ ترتیب اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ ترتیب قرآن میں نہیں کہ پہلے یہ کام ہوئے پھر زکوٰۃ دینا، پہلے بچی کی شادی ہو جائے پھر حج کو جانا۔ شادیوں کو ہم نے خود مہنگا بنا دیا، شادیوں کو عذاب بنا دیا، شادیوں کو بوال بنا دیا۔ اللہ رحم فرمائے، نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اگر ہمارے آپ کے سامنے ہو، ہم آئیڈیل اور نمونہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو شادی میں بنا لیں، خدا کی قسم ہمارے یہاں حضرات حسنین کے صفات والے بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ لیکن ہم نے بچیوں کی شادی میں آئیڈیل اور نمونہ دشمنان اسلام کو بنایا، دشمنان قرآن کو بنایا، دشمنان اسلام و ایمان و قرآن کو بنایا۔ اسی لیے آفتیں نے جنم لیا، مصیبتوں نے جنم لیا، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ۔ ارے بہن، مولانا کے بتائے ہوئے وظیفے بہت پسند کرتی ہے، محمد مصطفیٰ کے وظیفے قبول نہیں کرتی۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ہمارے اور آپ پر پیغام بھیجا، ہمیں ان پیغام اور ہدایات کی ذرا فکر نہیں۔ فرمایا کہ عورتیں ٹخنے ڈھانکیں، مرد حضرات ٹخنے کھولیں، لیکن ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مرد ٹخنے ڈھانکنے کا اہتمام کرتے ہیں، آج کی بیٹیاں ٹخنے کھول کر چلتی ہیں۔ یہ تو ایک طرح کی بغاوت ہے۔ باغی کو کون معاف کرتا ہے؟ ہم تو بغاوت پر اتر آئے ہیں، ہم تو باغی بن گئے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، نہ بیٹی خوش ہے، نہ بہن خوش ہے، نہ ساس خوش ہے، نہ بہو رانی خوش ہے، نہ امیر خوش ہے، نہ غریب خوش ہے، نہ مالک کو خوشی میسر ہے، نہ ملازم کو خوشی میسر ہے۔ نظام الہی حرکت میں اسی وقت آئے گا جب ہماری زندگی میں پوری شریعت آ جائے۔ ہماری سگی بھانجی، ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ ہے، میں اللہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے خود بتایا، ماموں جان مجھے اپنے کمرے کا قالین دھونا تھا، بہت بڑا قالین بچھا ہوا ہے، میں اسے 2-3 بچوں کو ساتھ لگا کر، بھائیوں کو ساتھ لگا کر اوپر لے گئی، بڑی چھت ہے اس کے اوپر پھیلا دیا۔ اب میں سوچنے لگی اس کو دھوؤں کیسے، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگی میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ بادل تو تیرے حکم سے برستے ہیں، اللہ بادلوں کو حکم کر کہ وہ خوب برسیں، خوب برسیں، خوب برسیں اور میرا یہ کام ہو جائے۔ کہنے لگی ماموں جان میں دعا سے فارغ نہیں ہوئی تھی، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، وہ کہہ رہی تھی مجھے رونا آ گیا۔ اللہ تو گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری زندگی میں دین پورا نہیں، ایمان پورا نہیں، ہماری سنت شریعت کا اہتمام نہیں، پھر بھی اللہ اتنے کریم، اللہ اتنے رحیم۔ وہ رو کر بتا رہی تھی
کہ خوب پانی برسا، خوب پانی برسا. میں نے پھر اس قالین کے اوپر تھوڑا سرف لگایا، جلدی جلدی وائپر مارا اور پانی برستا رہا برستا رہا. جب میں وائپر لگا کر فارغ ہو گئی، الحمدللہ وہ دھل گیا. اس کے بعد بارش رک گئی. اس کے بعد ہلکی دھوپ آئی، 2 دن کے اندر وہ خشک ہوا، سوکھا. میں اسے اٹھا کر نیچے لے کر آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی یقین والا بنا دے. آپ کے شہر بھوپال میں اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں، اس کے لیے محنت بھی فرمائیں، اس کے لیے کوشش بھی فرمائیں. آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی، آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی مکمل اجر عظیم حاصل کر سکتی ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں اور اللہ کو خوب اللہ سے لو لگائیں. اس اجتماع کی قدر کریں ورنہ اللہ چھین لے گا. ناقدری کرنے والوں سے اللہ چھین لیتا ہے، قدردانوں کو دیتا ہے دین، ناقدروں سے لیتا ہے چھین. کیا کہا قاری صاحب؟ قدردانوں کو دیتا ہے دین، ناقدروں سے لیتا ہے چھین. یہ ضابطہ ہے اللہ کا. ایک بچے نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا. بچے کی عمر 3 سال، 2 سال، 2.5 سال. کانچ کا گلاس اٹھا کر پانی لیا اور وہ کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا. اس نے دوسرا اٹھایا. ماں بھاگی ہوئی آئی، بچے کے 2 تھپڑ مارے، اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر رکھا. ماں سے کہا گیا، ماں اس بچے کے ایک گلاس کے چھوٹنے پر تو نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے پر نشان پڑ گیا. گلاس کی حیثیت کیا تھی؟ ماں تو نے ایک گلاس کے ٹوٹنے پر اپنے بچے کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ رسید کیا. ماں تجھے وہ وقت یاد نہیں جب یہ بچہ آئی سی یو روم میں تھا، تو آئی سی یو روم کے دروازے پر رات پر کھڑی دعا مانگتی رہی، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو بچا لے، اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو صحت عطا فرما دے. یہ وہی بچہ ہے آج تو نے ایک گلاس کے ٹوٹنے پر اس کے چہرے مہرے پر اس زور سے تھپڑ رسید کیا کہ اس پہ نشانات، چہرے پر نشان پڑ گیا. ماں کہتی ہے کہ ضائع کرنے والوں کو، ناقدری کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس کے ہاتھ سے تو ایک گلاس چھوٹا، ہمارے ہاتھ سے تو ساری شریعت چھوٹ گئی، سارا دین نکلتا چلا گیا. اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. آئی ہو تو کچھ ارادے لے کے جانا، خالی ہاتھ مت جانا. تھوڑا سمجھ سے کام کرو، اللہ کو راضی کر کے جینا سیکھو. اللہ تمہاری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے، اللہ تمہاری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے، اللہ تمہاری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے. اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے نگہبان ہیں، اللہ بڑی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں. فرعون کی بیٹی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ تعالیٰ نے کتنی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے وصال کے وقت فرمایا، اے خدیجہ جنت میں اپنی سوکن کو ہمارا سلام پہنچا دینا. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی، میری کون سوکن ہے مجھے بتا دیجئے، میری کون سوکن ہے، میں تو جانتی نہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نکاح میں آئیں گی اور تمہاری سوکن بنیں گی. کتنے قدردان ہیں اللہ، کیسے مہربان ہیں اللہ، کیسے نگہبان ہیں اللہ. میری ماں و بہنوں، اللہ تمہاری بھی قدردانی فرمائے گا. تم اللہ کی زمین پر اللہ والی بن کر جینا سیکھو، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بن کر جینا سیکھو. آج دیکھنے میں آتا ہے ماں کا چہرہ ڈھکا ہوا، بچی کا چہرہ کھلا ہوا، ڈسٹ بین ڈھکا ہوا، بچی کا چہرہ کھلا ہوا، جنازہ ڈھکا ہوا، بچی کا چہرہ کھلا ہوا. دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. واہ، اس امت کے لیے کتنے آنسو بہائے، اس امت کے لیے کتنی آفتیں آئی، اس امت کے لیے کتنے بچے یتیم مسکین ہوئے. اور یہ امت بالکل بے دین بن کر، بے دین بن کر، بے دین بن کر زندگی کا سفر پورا کر رہی ہے.
اور اپنی بےدینیوں کی بنیاد پر جہنم کی ڈھانگ تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، والدہ محترمہ کو دیکھو پردے میں، بچی کو دیکھو بے پردہ۔ ایک صاحبہ ایک اللہ والے کی خدمت میں تشریف لے گئی، دعا فرما دیجئے فلاں علاقے سے آئی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ آپ اکیلی آئی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ وہ بھی ہیں؟ کہیں پر آئی ہیں کہ ایکٹیوا پر آئی ہوں؟ کس کے ساتھ آئی ہوں؟ انہیں بٹھا لیجئے کہ نہیں اپنی بچی کے ساتھ آئی ہوں۔ بچی کہاں ہے؟ کہ باہر کھڑی ہے، اسے بھی اندر بلا لیجئے۔ نہیں حضرت کوئی وجہ ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ نہیں بلا لیجئے، یہاں بٹھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا بٹھا دیجئے، یہاں بلا کر بٹھا دیجئے، کب تک باہر کھڑی رہے گی؟ اتنی دور سے آپ آئی ہیں، وہ بھی کچھ چائے پانی پی لے گی آپ کی بیٹی۔ حضرت وہ اس قابل نہیں کہ اندر آ سکے، اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن رکھی ہے، اتنے بڑے اللہ والوں کی خدمت میں گئی، اپنی بیٹی کو لے کر گئی، دعا کی درخواست لے کر گئی، اور بیٹی نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن رکھی ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لباس پر ہماری بیٹی اگر پلتی ہے، اسی لباس پر ہماری بیٹی اگر جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے، اسی لباس پر ہماری بیٹی اگر شادی تک پہنچتی ہے، اسی لباس کے ساتھ ساتھ اسی شوق کے لے کر ہماری بچی اگر رخصت ہوتی ہے، تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں گردواروں تک پہنچ جائیں گی، مندروں تک پہنچ جائیں گی، شمشان گھاٹوں تک پہنچ جائیں گی۔ جو صورتحال آج ہمارے معاشرے کی چل رہی ہے، اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ ہمارے نبی صرف بتا کر نہیں گئے، صرف سنا کر نہیں گئے، ہمارے نبی کر کے اور دکھا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والی ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر تشریف لاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نابینا ہیں، بوڑھے ہیں، صحابی ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا آپ اندر چلی جائیں۔ حضرت صفیہ فرمانے لگی یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صفیہ یہ تو نابینا ہے، تو تو نابینا نہیں ہے، تو تو نابینا نہیں ہے۔ کہہ کر نہیں گئے، سنا کر نہیں گئے، بتا کر نہیں گئے، خدا کی قسم مکمل کر کے دکھا کر گئے ہیں، مکمل کر کے دکھا کر گئے ہیں۔ نابینا صحابی نے نبی کے مؤذن نے حضور کی گھر والی سے پردہ فرمایا۔ ہماری بیٹی کو سارا زمانہ جانتا ہے، دودھ والا بھی جانتا ہے، شراب والا بھی جانتا ہے، مدرسے والا بھی جانتا ہے، سبزی والا بھی جانتا ہے، موبائل والا بھی جانتا ہے، دعوت والا بھی جانتا ہے، خانقاہ والا بھی جانتا ہے، قاری قرآن بھی جانتا ہے، خطیب وقت بھی جانتا ہے، مفتی محترم بھی جانتا ہے، مدرسے کا محتمم بھی جانتا ہے، مدرسے کا ناظم بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ تو بالکل غیر شرعی راستوں پر چل رہی ہے، بالکل بے مہار بے پردہ بن کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری والدہ فرماتی تھی پردہ اگر رحمت نہ ہوتا تو اللہ کی ذات پردے میں نہ ہوتی۔ کتنی پیاری بات، کیا فرماتی تھی مولانا؟ پردہ اگر رحمت نہ ہوتا تو اللہ کی ذات پردے میں نہ ہوتی، اللہ کا عرش پردے میں نہ ہوتا، اللہ کی کرسی پردے میں نہ ہوتی، شب قدر پردے میں نہ ہوتی، اسم اعظم پردے میں نہ ہوتا، نبی کا روزہ پردے میں نہ ہوتا۔ اللہ اگر پردہ رحمت نہ ہوتا تو یہ فرمایا رحمت للعالمین کی بیٹیاں پردے میں نہ ہوتی۔ اللہ سمجھ نصیب فرما دے، اے کریم آقا ہماری بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرما دے،
ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت والی راتیں عطا فرما دے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرما دے، ہدایت والا کلچر عطا فرما دے، ہدایت والی سوسائٹی عطا فرما دے، ہدایت والی سنگت عطا فرما دے، ہدایت والا شوق عطا فرما دے، ہدایت والا ذوق عطا فرما دے۔ بہنوں نیت کرو کہ انشاءاللہ العزیز حیا کا بھی اہتمام کریں گے، حجاب کا بھی اہتمام کریں گے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک حیا ہے، ایک حجاب ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، یہ حجاب ہے۔ آپ بھی کسی کو نہ دیکھ سکیں، آپ مکمل پاکیزگی کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ، آپ اللہ کے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کر رہی ہوں، تو یہ حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حیا اور حجاب دونوں کا مطالبہ فرمایا۔ ہماری تنہائی پاک ہو جائے، یہ حیا ہے۔ ہماری تنہائی پاک ہو جائے، یہ حیا ہے۔ ہم پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے، یہ حجاب ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے بعض خواتین حیا حجاب کا تو اہتمام کر رہی ہیں لیکن حیا نہیں ہے۔ بہنیں نیت فرمائیں، حیا حجاب دونوں کا اہتمام کریں گے، حیا حجاب دونوں کا اہتمام کریں گے، جیسا اہتمام نبی کی بیٹیوں نے فرمایا، جیسا اہتمام مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے فرمایا، جیسا اہتمام مولانا الیاس کی بیٹیوں نے فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب کی بیٹی میری نانی خدا کی قسم زندگی کے آخری سفر میں جب مدینہ تشریف لے گئیں، زندگی کا آخری سفر ہے، 80 سال کی تقریباً عمر ہے، آقا کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں سے واپس آ رہی تھیں، پاؤں پھسلا گر گئیں۔ کسی شخص کو، چلنے والے کسی شخص نے دیکھا کوئی صاحبہ گری ہوئی ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اس شخص نے قریب آ کر نانی جان کو اٹھانے کی کوشش کی، نانی جان نے فرمایا ارے نا محرم ہاتھ پیچھے کر، مجھے مرنے دے، مجھے مرنے دے، مجھے مرنے دے، مجھے مرنے دے۔ نبی کا شعر ہے، نا محرم کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کر، نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تیرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں پیچھے ہٹ جا، اس جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کر۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ اثرات ہوتے ہیں بڑوں کی جانب سے، ایسے ہی بڑے تھے، اللہ نے ایسے بچے دیے، اللہ نے ایسے ہی بچے دیے، یہ بڑوں کے اثر۔ دیکھو یہ اثر لازمی ہوتا ہے۔ گنے کا رس میٹھا ہے، چینی بنی میٹھی، شکر بنی میٹھی، گڑ بنا میٹھا، کھانڈ بنی میٹھی، اور یہ فرمایا کھیر بنی وہ بھی میٹھی۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیا جادو ہے؟ ارے بھائی جادو وادو کچھ نہیں، یہ تو گنے کا رس میٹھا تھا، اس لیے سارے پروڈکٹ میٹھے تیار ہوئے۔ تم پاکیزہ بنو، تم ایمانی بنو، تم نورانی بنو، تم قرآنی بنو، اللہ تمہیں ایسی نسل عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ایسی نسل عطا فرمائے گا۔ آج کا تو عجیب حال ہے، خدا کی قسم اللہ پاک کسی صحابی کو اپنی قدرت کاملہ سے آج اگر ہمارے ملک میں بھیج دے، ان کی قبر سے اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی ایک کو یا چند کو اللہ پاک اگر آج ہمارے اس ملک میں بھیج دیں تو وہ ہمارے خلاف فتویٰ دیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ نبی کے زمانے میں ایسے مسلمان نہیں ہوتے تھے، ایسے مسلمانوں کا تصور نہیں ہوتا تھا جیسے آپ مسلمان ہم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جب تک سنت ذبح نہ ہو جائے، نہ ماں کو مزہ آتا، نہ باپ کو مزہ آتا، نہ بہن کو مزہ آتا، نہ بھائی کو مزہ آتا، نہ ماما کو مزہ آتا، نہ چاچا کو مزہ آتا۔ جب تک نبی کی سنت پہ چھری نہ چل جائے، نبی کی سنت جوتے کی نوک پر نہ جائے، تب تک خاندان والوں کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص سنت کے موافق بارات لے کر آ جائے تو کہنے والے کہنے لگتے ہیں لگتا ہی نہیں بارات آئی ہے یا جنازہ آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا ماجرا ہے۔ ایسا ماحول بن کر رہ گیا، ایسا ماحول بن کر رہ گیا۔ میری والدہ کی شادی بڑی عجیب ہوئی، خود فرماتی تھی، میری عمر 15 برس کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، جون کا مہینہ تھا، 12 بج رہے تھے، پیاز کاٹ رہی تھی، اتنے میں نانا جان شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ گھر میں تشریف لائے۔
فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ والدہ نے جواب دیا ابا جان پیاز کاٹ رہی ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لا رہے ہیں، دیوبند کے بڑے حضرت، اور کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نانا جان نے فرمایا بیٹا آپ کو معلوم نہیں کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت مدنی آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کو بتایا تک نہیں۔ نانی جان بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ نانی جان فرمانے لگی آپ مجھے بتا دیتے میں اس کو بتا دیتی، علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، آپ نے تو مجھے ہی نہیں بتایا۔ آخری بچی کی رخصتی ہو رہی ہے، گھر کا یہ معاملہ ہے، باپ نے گھر میں اطلاع تک نہیں کی، خدا کی قسم لکھ کر نہیں گئے، بتا کر نہیں گئے، سنا کر نہیں گئے، دکھا کر گئے ہیں۔ دیکھو نبی کا غلام تو ایسا ہوتا ہے۔ نانا جان نے فرمایا کل تک تو خیال تھا کہ گھر میں بھی اطلاع کرنی ہے کہ بھائی کل بچی رخصت ہونی ہے، اس کے بعد اچانک ذہن سے بات نکل گئی۔ نانا جان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، نانا جان بھی رونے لگے۔ والدہ محترمہ کو سینے سے لگا کر فرمایا بیٹے جلدی تیاری کر لے، بیٹا جلدی تیاری کر لے، بیٹا جلدی غسل کر لے، عصر میں تیرا نکاح ہونا ہے، مغرب میں تیری رخصت ہونی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدہ محترمہ کا عصر میں نکاح ہو گیا۔ ہماری بڑی خالہ کا سوٹ منگایا گیا، نانی نے بچی کو بھیجا جا جلدی سے شاہدہ سے سوٹ لے کر آ جا۔ والدہ محترمہ کو وہ پہنا دیا گیا۔ نانا جان گھر میں تشریف لائے، والدہ محترمہ وہ سوٹ پہن چکی تھی۔ نانا جان نے فرمایا بیٹا اس کو تھوڑا ترپ لیتی، یہ تو لمبائی میں زیادہ ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی ایسے ہی پہنے نانی صاحبہ نے والدہ محترمہ کا سوٹ 4 انگل چھوٹا کر دیا، اس کو اندر موڑ دیا۔ عصر میں نکاح ہو گیا، مغرب میں رخصت ہو گئی، مغرب میں رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے وقت اللہ کے نانا جان نے والدہ محترمہ سے فرمایا بیٹی ذرا چہرہ تو دکھا دے، بیٹی چہرے کی زیارت کرا دے۔ والدہ محترمہ کا چہرہ دیکھ کر نانا جان نے اپنی جیب سے پان نکالا اور والدہ محترمہ کو پان کھلایا اور فرمایا بیٹا یہ پان کھا لے، ہونٹوں پہ ذرا سی لالی آ جائے گی، ہونٹوں پہ ذرا سی لالی آ جائے گی، بیٹا پان کے ذریعے ہونٹ لال ہو جائے، اس کی تو گنجائش ہے، اس کی تو گنجائش ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں، اس پر کوئی وبال نہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں، بیٹا یہ پان کھا لے، ہونٹوں پہ ذرا سی لالی آ جائے گی۔ بہنوں آج آپ نے یہ واقعہ سنا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اور اپنی بیٹیوں کی رخصتیوں کو آسان بناؤ، آسان بناؤ، شادیوں کو آسان بناؤ۔ میراث دینے کی عادت ڈالو، جہیز کے رواج کو ختم کرو۔ میراث کا 1 لاکھ نہیں دیں گے، جہیز کے نام پر 20 لاکھ دے دیں گے۔ میراث کا 1 لاکھ دینا عذاب اور وبال بنا ہوا ہے، اور جہیز کے نام پر 20 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، شادی کے نام پر 1 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے جو مطالبہ کیا، شریعت کا جو تقاضا ہے، میراث جس کو قرآن پاک کے مستقل ایک رکوع کے اندر اللہ پاک نے مستقل بیان فرمایا ہے، ہمارے یہاں اس کی ذرا بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معافی کے فیصلے فرمائے، ہدایت کے فیصلے فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے، عزت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اللہ 4 دیواری کو قبول فرمائے، ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو صحت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، ہمیں بار بار دین کی نسبت پر اس ادارے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس تعلق کو اللہ اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے، اپنی محبت کا ذریعہ بنائے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کچھ ارادے لے کے جانا، آئی ہو تو خالی ہاتھ مت جانا۔ دیکھو کپڑا مارکیٹ جاتی ہو کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہو کہ نہیں، فروٹ مارکیٹ جاتی ہو کچھ نہ کچھ لاتی ہو کہ نہیں، جب آئی ہو تو کچھ لے کے جانا۔ کیا لے کر جاؤ گی کہ بس میں تو اپنی قبر میں جاؤں گی، میں تنہا اپنی قبر میں جاؤں گی، مجھ سے میرے بارے میں سوالات و جوابات اللہ فرمائیں گے، بس مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اعمال رضا سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے، مجھے اپنی نظروں کو بھی پاک کرنا ہے، پردے کے پیچھے کی زندگی کو پاک کرنا ہے، مجھے اپنی راتوں کو پاک کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کی 4 دیواری کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے، مجھے اپنی بیٹی کو سنت اور شریعت کے موافق پالنا ہے، مجھے اپنی اولادوں کو آخرت کے لیے پالنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے لیے پالا یا آخرت کے لیے پالا؟ آپ پڑھیں،
آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ گھر میں فاقہ ہے، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرما رکھے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اگر مدینے کی کھجور کی منڈی میں یا کسی درخت کے سائے میں حسن حسین کھجور کا ٹوکرا لے کر کھڑے ہو جاتے تو شام تک کیا اتنا پیسہ نہیں آ سکتا تھا کہ جس سے گھر میں 1 کلو جو آ سکے، 1 کلو آٹا آ سکے؟ نہیں، فاطمہ نے تو اپنے بچوں کو آخرت کے لیے پالا، فاقوں پر فاقے برداشت کیے، اس پر ذرہ برابر فاطمہ کے ماتھے پر شگن نہ پڑا۔ وہ خوش تھی اس بات میں کہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو اللہ کے لیے پال رہی ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے پال رہی ہوں۔ کتنے فاقے آئے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اللہ کرے ہم اس کو پڑھنے والے بنے اور سبق لینے والے بنے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ فاطمہ ابا کو یاد فرما رہی ہیں، بلا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے شہیدی بیٹی فاطمہ کے در اقدس پر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی اور ہیں، پردہ کر لے، وہ بھی اندر آ جائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، میرے پاس کوئی کپڑا ایسا نہیں جس کو بطور پردے کے استعمال کر سکوں۔ میرے نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کر مرحمت فرمائی، فرمایا فاطمہ اس کی آڑ میں ہو جا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر پیش کی گئی، آپ نے اس سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اے فاطمہ بیٹی کیا بات ہے، کیسے یاد فرمایا؟ عرض کرنے لگی، 2 دن سے بھوک ہے تو روٹی نہیں، کل سے بخار ہے تو دوا نہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں، طائف کے پتھر کھا کر یہ اللہ کا حبیب اتنا نہ رویا تھا جتنا بیٹی کی بات سن کر اور بیٹی کی داستان سن کر رویا، اور فرمایا بیٹا کچھ دن کی بات ہے، کچھ دن کی بات ہے بیٹا، کچھ دن کی بات ہے، برداشت کر لے، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ اے کریم آقا ہمیں ان واقعات کو خود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنا دے، ایمانی بنا دے، نورانی بنا دے، قرآنی بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو کچھ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کچھ ارادے لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہنوں نیتیں لے کے جانا، ارادے لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ کیسی زندگی؟ رب چاہی، من چاہی نہیں، رب چاہی۔ رب کے حکموں پر زندگی کا سفر پورا فرمائیں گے، رب کی مان کر چلیں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے۔ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ نہیں، مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے تو اپنی موت کی تیاری میں لگنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے بہت نفع ہوگا۔ اور آپ کے یہاں اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی تیاری فرمائیں، اپنے مردوں کو بھی نکالنے کی کوشش فرمائیں، اس کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ قدردانی ہوگی تو یہ باقی رہے گا، ناقدری ہوگی تو اللہ اس کو چھین لیں گے۔ جیسا بچے کے ہاتھ سے ماں نے گلاس چھین لیا، چھینا کہ نہیں؟ ناقدری ہوگی تو اللہ چھین لیں گے۔ جو دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں، جو سلانا جانتے ہیں وہ جگانا بھی جانتے ہیں، جو ہنسانا جانتے ہیں وہ رلانا بھی جانتے ہیں۔ آپ قدردانی فرمائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آپ کے یہاں آتے ہیں، پھر وہاں اللہ کا دین بولا جاتا ہے، قرآن و حدیث بولا جاتا ہے، سنت شریعت بولی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، رکوع سجدے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی سعادت مندی عطا فرمائی ہے، آپ اس کے اندر خود بھی حصے دار بنے۔ ہر فرد نماز کے بعد دعا مانگے، ہر فرد نماز کے بعد دعا مانگے۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ حسن حسین میں لکھا ہے اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى احینا عليها وامتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار اهلها احیاء وامواتا۔ اس نے حسین میں لکھا ہے اذان سن کر اگر یہ دعا پڑھی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگی جائے، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ اس دعا کو یاد کر لینا۔ صحابہ کی ساری زندگی سیکھنے سکھانے میں پوری ہوئی، ساری زندگی سیکھنے سکھانے میں پوری ہوئی۔ آپ بھی سیکھنے سکھانے والی بنے،
آپ بھی سیکھنے سکھانے والی بنے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے. مقام کی تقریروں سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں مکمل شریعت اور اعمال کی باریں نہیں آتی، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ. اس لیے آپ ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنے مردوں کی خود تشکیل کریں گی. شہر بنگلور کی ایک جماعت ہمارے سہارنپور میں آئی، اس میں ایک سیٹھ صاحب بھی آئے. اللہ نے انہیں بہت بڑے بڑے کاروبار دے رکھے ہیں. والد صاحب سے آ کر مرید ہوئے. والد صاحب ناراض ہو گئے کہ سیٹھ صاحب آپ کی جماعت میں آئے، آپ اتنا بڑا بیگ لے کر ساتھ چل رہے ہیں، تمام بیگ دواؤں سے بھرا ہوا ہے، رپورٹوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کی؟ دیکھیے تو صحیح، آپ شوگر مریض ہیں، آپ سے چلنا نہیں آتا، آپ کے گھٹنوں میں دقت ہے، آپ کو کتنے دنیا بھر کے مرضوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا ہے، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی 4 مہینے؟ ابھی کرونا سے پہلے کی بات ہے، بڑی سردی کا زمانہ تھا، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی سیٹھ صاحب؟ اب 4 ماہ کے لیے ان علاقوں میں آئے. سیٹھ صاحب آپ کی یہ بتائیں تشکیل کس نے کی ہے، مجھے نام بتائیں اس کا. سیٹھ صاحب نے جواب دیا، میری بیٹی عظما نے میری تشکیل کی ہے. کئی سال سے کہہ رہی تھی ابا اللہ کے لیے 4 مہینے لگا دو، بڑی برکت والا عمل ہے، بڑا برکت والا کام ہے، اللہ نے ان لوگوں پر کھولا تھا، انہوں نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ابا اس میں 4 مہینے لگا دو. پیسہ تو ایک گندی عورت بھی کما لیتی ہے، اپنے بچوں کو تو کتیا بھی پال لیتی ہے، اپنا پیٹ تو گدھا بھی بھر لیتا ہے، اپنی پیاس تو سانپ بھی بجھا لیتے ہیں. ابا اصل تو یہ ہے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جنت کا ویٹنگ روم بن جائے، ہماری صلاحیتوں سے اللہ کا گھر آباد ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، مکاتب قرآنیہ آباد ہو جائیں، مکاتب رحمانیہ آباد ہو جائیں، خانقاہیں آباد ہو جائیں، ہماری فکروں کی برکت سے محمد مصطفیٰ کی شریعت پر پھول چڑھ جائے، گھر گھر دار القرآن بن جائے، دار الحدیث بن جائے، دار الفقہ بن جائے، دار السنہ بن جائے، دار الشریعہ بن جائے. حضرت کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. فرمایا اچھا تمہاری بیٹی نے تمہاری تشکیل کی ہے؟ کہ ہاں حضرت، 10 سال سے فکر میں تھی کہ میرے باپ کے 4 مہینے لگ جائے، ایک مرتبہ میرے باپ کے 4 مہینے لگ جائے. والد محترم رونے لگے، آنکھیں نم ہو گئیں، گردن جھکا لی اور فرمایا جس کے گھر کی مستورات کا داعیانہ مزاج بن جائے ان کے مردوں کو تو اللہ کے راستے کی موت ملتی ہے. ایک کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے. بہنوں آئی ہو تو کچھ ارادے لے کے جانا، خالی ہاتھ مت جانا. کپڑا مارکیٹ جاتی ہو کچھ نہ کچھ تو لے آتی ہو، سبزی منڈی جاتی ہو کچھ نہ کچھ تو لے آتی ہو، ریمانڈ جاتی ہو کچھ نہ کچھ لاتی ہو، بیسٹ پرائز میں جاتی ہو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہو. یہاں آئی ہو تو کچھ لے کر جانا. کیا لے کر جانا ہے؟ کہ انشاءاللہ بس اللہ والی بنوں گی، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی پابندی کروں گی. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. خدا سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ وہ ڈر ہمیں عطا فرما دے، اللہ وہ ڈر ہمیں عطا فرما دے، وہ تقوی ہمیں عطا فرما دے. تقوی و طہارت کی دولت سے سرفراز فرما دے، تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ ہونے والے اجتماع کو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے. پورے عالم کے اندر اس کی رحمتوں، اس کی انوارات اور برکات سے پورے عالم کو مستفید فرما دے. اللہ اس کی برکت سے ہمارے بڑوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے. کہنے سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے. جو ہماری خواتین بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے دے. کوئی بیماری میں آئی، کسی کی پیٹھ میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے پاؤں میں درد ہے، کسی کو نسوں کا مرض ہے، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے. اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. جو مائیں اپنی بیٹیوں سے پریشان ہو گئیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کر ماؤں کو سکون عطا فرما دے، ماؤں کو خوشی عطا فرما دے. شاہد خان صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. تمام مریضوں کو صحت، بیماروں کو شفا، گمراہوں کو ہدایت، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے اچھا جوڑ عطا فرمائے. ایک کلام سن لیجئے انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. وقت ہو گیا ہوگا.